جب قرآن سے ثابت ہو گیا تو پھر حضرت عبد المطلب نے اگر خواب دیکھا ہے تو اسے ضعیف قرار دے کر جب حدیث وجود میں ہی نہیں آئی تھی آپ اس کو رد کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر عقل یا شعور کی کمی ہو سکتی ہے، ورنہ قرآن کی کسوٹی پر اگر اسے پرکھا جائے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور آپ نے دیکھا اور پھر آپ ایک کاہنہ کے پاس اس کی تعبیر کے لیے بھی گئے اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا خواب ہے؟ ظاہر ہے اس دور میں یہی ذرائع تھے پوچھنے کی، تو اس نے کہا جو خواب آپ نے دیکھا ہے جس کی روشنی مشرق و مغرب میں پھیل رہی ہے، تو آپ کے صلب سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب پر چھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اچھا یہ ایک شعور ہے، ایک باطنی نعمت ہے، کسی کو بھی عطا ہو سکتی ہے۔ ایک عورت نے حضرت عبد المطلب کہیں جا رہے تھے سفر پر، تو ایک شخص نے کہا کیا میں آپ کے جسم کو دیکھ سکتا ہوں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا سطر کے علاوہ جو جسم کا حصہ تم دیکھنے چاہتے ہو دیکھ لو۔ وہ آپ کے قریب ہوا اور آپ کی ناک کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا سبحان اللہ، ایک نتنے میں نبوت ہے اور ایک میں بادشاہت ہے۔ یہ تو ایک بصیرت ہے، یہ تو ایک فراست ہے، یہ تو کسی کو بھی عطا ہو سکتی ہے اور اس کا امکان ہے۔ اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ اب میں ایک اور چیز اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو بات ہو گئی عالم خواب میں، مستقبل کے واقعات کو دیکھنا عالم خواب میں۔ اب ہم عالم بیداری میں بھی پوچھ لیتے ہیں ایسا ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام سے ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، عرض کی گئی، آپ تشریف لے گئے۔ جب بالغت القلوب الحناجر کا منظر ہے کہ دل جو ہے حلق میں آ گئے تھے، کفار چاروں طرف سے حملہ آور تھے اور مسلمانوں کو ملیہ میٹ کرنے آئے تھے، لیکن قرآن صحابہ کرام کی حالت بیان کرتا ہے کہ ان کے ایمان اور مضبوط ہو گئے تھے۔ حالت یہ تھی لیکن ان کے ایمان کی مضبوطی دیکھیں، جب حضور نے پھوڑا چلایا اور اس سے روشنی نکلی تو قسم اٹھائی مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئی۔ اللہ، نعرہ تکبیر بلند ہوا جناب، پھر فارس کی، پھر یمن کی۔ بڑی عجیب بات ہے کہ عالم بیداری میں یہ منظر دیکھا جا رہا ہے اور صحابہ کرام نعرہ تکبیر سے اس کی تحسین کر رہے ہیں، اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا کرتے تھے واللہ والذی نفسی بیدہ ما فتحتم من مدینۃ ولا تفتحونها الی یوم القیامہ الا وعد اللہ سبحانہ وتعالی مفاتیحہ قبل ذالک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک تم کوئی بھی شہر فتح کرتے جاؤ گے مگر اس کی چابیاں اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے عالم بیداری میں بھی مستقبل کے واقعات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پر جلوہ فرما ہے، احد خوشی سے جھوم رہا ہے اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں اسقط احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی، ایک شہید، ایک صدیق اور 2 شہید محو کرام ہیں، قرار پکڑ احد۔ تو یہ تو مستقبل کی خبر ہے نا، شہید ہونا تو مستقبل کی خبر ہے۔
اور پھر اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عالم بیداری میں مستقبل کے واقعات دیکھنا، تو حضور کی والدہ ماجدہ نے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے بھی تو دیکھا نا اللہ کہ 3 جھنڈے گاڑے گئے، سبحان اللہ ایک سبحان اللہ مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک وسط دنیا کعبہ کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے یہ چیزیں ہیں اور یہ منصہ شہود پر آ سکتی ہیں، اس کا امکان ہے۔ میں صرف اصولی باتیں کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ جب ایسا ہو سکتا ہے۔ بلکہ حضرت سلمان فارسی نے ایک روایت میں آتا ہے، انہوں نے خواب جب پھوڑا چلا نا تو روشنی چمکی، تو حضرت سلمان فارسی جو حضور کی صحبت میں آ گئے تھے وہ بھی اس منظر کو دیکھ کر بولے، یہ روایت ان کے بارے میں بھی ہے، تو ان کا باطن بھی چمک اٹھا تھا۔ تو جن کی صحبت میں آنے والا ایران سے، جو پارسی مذہب رکھتے تھے، پھر عیسائی یہودی ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچے، تو وہ اگر ان کی صحبت میں آ کر شام، فارس، یمن کی فتوحات کا منظر دیکھ سکتے ہیں، تو جن کے بطن اطہر میں خود نور محمدی جلوہ گر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ دنیا کے اوپر لگائے والے جھنڈے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ماشاءاللہ۔ میں ایک اور بات اس حوالے سے عرض کروں، دیکھیں دلچسپ بات ہے۔ ایک شخص آیا مسجد نبوی شریف میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے۔ وہ شخص مسجد میں آ کر ابھی داخل ہوا تو آپ کی نظر پڑی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی بد نظری سے اجتناب کیا جائے۔ بد نظری سے وہ شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا وحی بعد رسول اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا؟ یہ مجھ سے جرم سرزد ہوا، بے دھیانی میں بد نظری ہو گئی، میں ارتکاب کر کے آیا ہوں، تو آپ کا یہ کہنا، حضرت عثمان غنی کے الفاظ اس طرح بھی ملتے ہیں میں کچھ نگاہوں میں خیانت دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ نگاہیں خیانت کی مرتکب ہو گئی۔ اب مجھے بتائیں وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جن کو حضور کی صحبت ملی ہو، ان کی فراست مومنانہ اس حد تک ترقی کر سکتی ہے، تو جن کے بطن انور میں 9 ماہ تک نور محمدی جلوہ گر رہا ہو، اللہ صلی علی محمد وعلی محمد، ان کے سامنے اگر حجابات نہیں اٹھیں گے تو پھر کس کے سامنے اٹھیں گے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور چیز میں عرض کروں اس حوالے سے، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ عالم بیداری میں آپ صاحب نے مجھے حکم دیا تھا اسپیشل بھی کچھ پوائنٹس میں نے اکٹھے کیے آتے ہیں، تو دیکھیں عالم بیداری میں، عالم جاگتے ہوئے، اب سننا، عالم برزخ کی شخصیات کا مشاہدہ کرنا، بہت اچھا۔ عالم بیداری میں عالم برزخ سمجھتے ہیں نا، قبر میں جو فوت ہو گئے، جو دفن ہو گئے، وہ برزخی زندگی ہے نا، قیامت سے پہلے جو فوت ہو جاتا ہے وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسا ہونا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے جناب۔ کیا حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ مسجد اقصیٰ میں امامت نہیں کرائی؟ امکان تو ہے، ہو سکتا ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ ادھر آ جائیں سید آمنہ پاک سلام اللہ علیہ، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا مرحلہ آیا، اچانک میں نے دیکھا تو مجھے دراز قامت خواتین نظر آئے، میں سمجھی شاید بنو عبد مناف کی خواتین ہیں، وہ دراز قامت ہوتی تھی، خوبصورت اور دراز قامت، تو
تو میں نے حیرت کا جب اظہار کیا دیکھتے ہوئے، تو ان میں سے ایک بولی آمنہ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ میں مریم ام عیسیٰ۔ اللہ اکبر۔ دوسری بولی کہ آمنہ میں آسیہ زوجہ فرعون۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے عالم بیداری میں، عالم برزخ کی چیزوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں رک جائیں تھوڑا سا۔ عالم بیداری میں عالم جنت اور عالم دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ عالم بیداری میں اٹھائے سیاستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، اپنا ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں دست نبوت، پھر پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ جب حال مقام میں بدلتا ہے، منظر حال سے مقام کی طرف آتا ہے، یہ تصوف کے مقامات ہیں، تو صحابہ پوچھتے ہیں حضور ہم نے عجیب منظر دیکھا، قدم رسالت آگے بڑھا، دست نبوت آگے بڑھا، پھر پیچھے ہٹا، تو فرماتے ہیں جنت میرے سامنے تھی، انگوروں کے خوشے لٹک رہے تھے، اللہ، میں نے چاہا کہ اسے توڑ لوں، لیکن میں نے اللہ کا راز سمجھ کر اسے راز رہنے دیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جنت الہ جنت عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی میں آسمان، ساتوں آسمان اور زمین سما جائے، وہ مسجد نبوی کے چھوٹے سے محراب میں حضور کے سامنے جلوہ گر ہے، اور آپ تصرف فرما رہے ہیں، تصرف فرما رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں نے دوزخ کو مشاہدہ کیا، اور اتنا خوفناک منظر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، عالم بیداری میں مشاہدہ ہو رہا تھا، اور اس حالت کا آپ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں، اگر قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑیں تو کافی ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ اچھا ایک اور چیز کہ عالم بیداری میں جنت کے رزق سے لطف اندوز ہونا، عالم بیداری۔ بہت اچھا ہے۔ اب اس کو بھی میں ریلیٹ کرنے لگا ہوں، اب تھوڑا رک کر سوچیں، حضرت مریم کے حجرے میں جو پھل آتے تھے، ہے نا، قرآن سے ثابت ہے نا، اگر وہ عام پھل ہوتے کسی باغ کے تو حضرت زکریا وہاں کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کی دعا نہ مانگتے، انہوں نے اپنے بیٹے کی دعا مانگی۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، تو اگر حضرت مریم کے لیے غیب سے رزق آ سکتا ہے تو پھر اس روایت پر کیوں اعتراض ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو جنت سے لایا ہوا مشروب پیالے میں پیش کیا گیا وقت بلند؟ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، ہم امکان کی بات کر رہے ہیں۔ اب تاریخی روایات کو جب حدیث کا وجود ہی نہیں تھا، اب اس معیار پر رکھنا چاہتے ہیں، اب حضور کی محبت کو کم کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے آپ، اور ایسا علماء نے کبھی نہیں ہونے دیا۔ امام جلال الدین سیوطی جیسا محدث بیان کر رہا ہے، ابن جوزی جیسا محدث بیان کر رہا ہے، ابن حجر عسقلانی واقعات میلاد کو بیان کر رہے ہیں، اور آخر میں کچھ اور بھی میں عرض کرتا ہوں۔ ما فوق الفطرت ہستیوں سے ملاقات، جبریل امین سے تو صحابہ نے بھی دیکھا، انسانی شکل دیکھا کہ نہیں دیکھا، تو جو جنت سے آئی تھی حوریں ساتھ حضرت آسیہ اور حضرت مریم کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے امکان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جو ملاقات، یہ تو مشہور ہے، میں چشتی ہوں، حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا عشق بھانبر اس میں مچتے تھے تو آپ مہر شریف کی طرف چل پڑتے تھے، پاؤں زخمی ہو جاتے، خون رس رہا ہوتا، پرواہ نہ ہوتی۔ اسی دوران مظفر گڑھ کے قریب کہتے ہیں کہ ایک شخص نے روکا اور کہا سلیمان میں خضر ہوں، آپ نے فرمایا میں اپنے خضر کے پاس جا رہا ہوں، ابھی میں مصروف ہوں، ابھی توجہ نہیں دے سکتا۔
اس का भी इम्कान है जनाब। आए आए सुभान अल्लाह। और फिर जन्नती हुरों से मुलाकात को इसी के साथ रिलेट कर ले, मसला हल हो जाएगा। आखिरी जो पॉइंट है जो मैं नौजवानों के सामने रखना चाहता हूँ, वो भी मिलाद की एक रिवायत है कि हज़रत हलीमा सादिया से पहले कई दाइयाँ आईं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को शर्फ कबूलियत नहीं बख्शा। हज़रत हलीमा सादिया आईं, आपके सीने पे हाथ रखा, आपकी आंखें बंद हैं, आप मिलाद की रिवायात उठाकर देख लें, लेकिन तबस्सुम, आप मुस्कराए, मुस्कुराहट पेश की, ग्रीन सिग्नल है कि इन्हीं को ये शर्फ बख्शा जाएगा। तो भाई इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अगर मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होते ही मिस्र की सारी दाइयों का दूध पीने से इनकार कर देते हैं, तो जिनके तस्मे खोलने वाले हैं मूसा अलैहिस्सलाम, अगर उनकी ये शान है तो सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन की क्या शान होगी? अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। नबी माँ के पेट में भी नबी होता है। हुजूर नहीं फरमाते मैं माँ के पेट में होता था और पत्थरों के फुला फुला पत्थर के सलाम पढ़ने की आवाज़ सुनता था। अल्लाह। विलादत के बाद भी वली होता है। ऐलान नबूवत तो एक रस्म है ना, उसने करनी है। दूसरी मिसाल मैं इसकी दूँ, देखिए एक रिवायत ये मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने विलादत फरमाई तो पैदा होते ही आपको गुस्ल दिया हुआ था ना, सारा कुछ आप सुना हुआ है आपने सजदा किया, सुनते हैं नहीं? कहते हैं ये कैसे हो सकता है, सजदा कैसे हो सकता है? पैदा होने वाला बच्चा सजदा करता है। पैदा होने वाला बच्चा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अगर पैदा होते ही पंगूड़े में खिताब फरमा सकते हैं? अल्लाह। और वो कहते हैं काल आई, जब कौम आई ना हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कोसने देने लगे, मरियम तेरी शादी नहीं हुई, ये बच्चा कहाँ से आया? अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने इशारा किया। ये इस तरफ इशारा था कि मेरी खामोशी का रोज़ा है, उस शरीयत में खामोशी का रोज़ा होता था, मेरी चुप का रोज़ा है। कौम और भी फिर गई और उन्होंने जो कोसने दिए कुरान में मौजूद है, तेरा बाप तो बदकार नहीं था मरियम, तेरी माँ तो बदचलन नहीं थी। ये लफ्ज़ कुरान पाक के आयात का मफ़हूम में अर्ज़ करता, ये बच्चा कहाँ से आया? आपने जब इशारा किया ना, पंगूड़े में ताज़ा होने वाला बच्चा संभल कर बैठ गया। उठाया सूरह मरियम, खिताब क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, शुरू यहाँ से किया कि मैं अल्लाह का बंदा। आगे सुने आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब भी दी है। अल्लाह। आगे सुने वजअलनी नबिय्या, उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा होते ही नबूवत का इल्म है तो फिर ये कहना कि हुजूर को तो 40 साल बाद पता चला था कि मैं नबी हूँ, माले नजर तो है। वजअलनी नबी, और आगे फरमाया पूरा खिताब है, मैं जहाँ भी रहूँगा बरकतें मेरे इर्द गिर्द तवाफ बना रहेंगी। और इस पर भी बस नहीं, फिर आपने बताया उस दिन पर सलाम जिस दिन मेरी विलादत होगी, उस दिन पर सलाम जिस दिन मेरी वफात होगी, उस दिन पर भी सलाम जिस दिन मैं दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊँ। अगर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते ही अपनी बंदगी का अपनी ज़ुबान से ऐलान कर सकते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम तो हुजूर के मुबश्शिर हैं। मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु, मुबश्शिर तो प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है भाई। किसी के यहाँ बेटा हो और जाकर कोई मिठाई देने जाए, वो मुबश्शिर होता है। वो तो उंगलियां खटखटा के बता रहे हैं कि मेरे बाद एक अज़मतों वाले रसूल आने वाले हैं। अगर वो अपनी ज़ुबान से ऐलान कर सकते हैं अपनी बंदगी का, अपने बंदा होने का, तो सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सजदा करके अपनी बंदगी का इजहार नहीं फरमा सकते?
बात सिर्फ इतनी है, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनून। सुभान अल्लाह, इश्क सुभान वाले है जो हर चीज़। तो याद रखें, अच्छी बात है, चीज़ों को परखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन हर चीज़ को अक्ल की कसौटी पर नहीं परखा जाता। मकाम नबूवत अक्ल से मावरा की चीज़ है, याद रखें। इसलिए उसूल ये है, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ते हैं। जब मकाम मोहब्बत रसूल का है, इश्क रसूल का है, तो फिर ये फासले इश्क से तय होते हैं, अक्ल से तय नहीं होते। नहीं होते। बमा अलैया। डॉक्टर साहब सुभान अल्लाह।